بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول ساہیوال کیمپس آن لائن لیکچرز، یہ ہمارا جماعت ہفتم کا سبق نمبر 7 ڈاکٹر سے پہلے لیکچر نمبر 6 ہے۔ ہاں جی، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق کی پڑھائی کی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے سوالات کے جوابات کچی پینسل سے مارک کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس کس نے کیے ہیں؟ ہاں جی، آج ہم کریں گے اس لیکچر میں سوالات کے جوابات، فعل لازم اور فعل متعدی، اسم ظرف زمان اور اسم ظرف مکان کریں گے، ٹھیک ہے؟ کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس اردو علم و ادب، اردو جماعت کا کام کی کاپی اور امدادی اشیاء، پین مارکر، کچی پینسل اور پیمانے کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، سب سے پہلے فہرست لکھ لیں، نمبر شمار لکھیں، تاریخ لکھیں اور ڈاکٹر سے پہلے لکھ کے آگے بریکٹ میں لکھیں سوالات کے جوابات۔ ہاں جی، اب کاپی تیار کریں کام کے لیے، تاریخ لکھیں، دن لکھیں اور عنوان لکھیں۔ یہ آپ نے سرخیاں مارکر سے دینی ہے اور کچی پینسل سے حاشیہ لگائیں۔ ہاں جی، آج ہم نے کرنے ہیں سوالات کے جوابات، تو مارکر سے لکھیں، مشق 1 دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال 1 ہے ہمارے پاس، ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال لکھیں جلدی سے، شاباش۔ ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کسی شخص پر اچانک اگر بیماری حملہ کر دے۔ اس کا آپ کی کتاب میں جواب لکھا ہوا ہے صفحہ 20، دوسرا پیراگراف جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کسی شخص پر اچانک اگر بیماری حملہ کر دے یا پھر کوئی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جائے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے بروقت مرہم پٹی یا ہنگامی علاج کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مریض کی تکلیف میں کمی ہو اور ساتھ ہی اس کی زندگی کو بچایا بھی جا سکے۔ اس عمل کو ابتدائی طبی امداد کہا جاتا ہے، جو انگریزی فرسٹ ایڈ کا متبادل ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، دوسرا پیراگراف ہے، آپ نے کتاب پہ بھی چاہے نشان لگا لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال 2 ہے، ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہاں جی، اس کی تربیت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے بتائے گا کوئی مجھے؟ ہاں جی، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کرے۔ تاکہ وہ کسی بھی متاثرہ شخص کی فوری مدد کر سکے، کیونکہ انسانی جان اللہ کی امانت ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ سوال 3 لکھیں، خون بہنے کی صورت میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، اس کا جواب ہے فرسٹ ایڈ باکس اس ڈبے یا سوال 3 ہے، فرسٹ ایڈ باکس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، فرسٹ ایڈ باکس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو سبق کی پڑھائی میں بھی بتایا تھا۔ ہاں جی، بتائے گا کوئی؟ اس ڈبے کو جس کو فرسٹ ایڈ باکس کہتے ہیں، اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ دوائیاں ہوتی ہیں، مرہم پٹی ہوتی ہے، پائیوڈین وغیرہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے مرہم ہوتے ہیں اور روئی اور کاٹن پٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ سوال 4، خون بہنے کی صورت میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، کیا کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو چوٹ لگ جائے اور خون بہنے لگے، یہ صفحہ 20 میں ہی آپ کا اس کا جواب لکھا ہوا ہے، پہلے پیراگراف میں ہے کہ اگر کسی کو چوٹ لگ جائے اور خون بہنے لگے تو ایسی حالت میں سب سے پہلے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ خون کے جاری رہنے سے زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے
रुई या कपड़े की गद्दी सी बनाकर इस जगह पर बांध दें जहाँ से खून बह रहा हो। सवाल 5 लिखें, टांग या बाजू की हड्डी टूट जाए तो क्या करना चाहिए? अगर टांग की हड्डी टूट जाए, इसका जवाब आपके पास है सफ़ा 21 पर, हड्डी टूट जाना में। अगर टांग की हड्डी टूट जाए तो इसके साथ लकड़ी की खचियाँ बांध दीजिए और इस वक्त कोई लकड़ी मौजूद ना हो तो इसे दूसरी टांग के साथ बांध दिया जाए। अगर कलाई या बाजू की हड्डी टूट जाए तो इस टूटे हुए हिस्से पर लकड़ी की खचियाँ बांधकर हाथ को कपड़े की झोली नुमा पट्टी में रख दीजिए और फ़ौरन अस्पताल पहुंचाइए। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ इसमें आ जाएगा। उससे अगला सवाल है हमारे पास, किसी को कपड़ों में आग लगी हो तो कैसे बुझानी चाहिए? कपड़ों में आग लगी हो तो कैसे बुझानी चाहिए? सफ़ा 22 पे इसका जवाब है आग लग जाना में। बेहतियाती या बेख्याली में अगर कपड़ों को आग लग जाए तो जल्दी से मुतासरा शख्स पर कंबल या दरी वगैरह डालकर आग बुझाने की कोशिश की जाए। अगर ये चीज़ें बर वक्त ना मिले तो मुतासरा शख्स ज़मीन पर लोट लगाना शुरू कर दे। अगला सवाल, किसी को बिजली का करंट लग जाए तो दूसरों को क्या एहतियात करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको पकड़ के खींचना चाहिए या कोई इमदादी चीज़ यूज़ करनी चाहिए? हाँ जी, शाबाश, क्या करना चाहिए? अगर किसी शख्स को बिजली का करंट लग जाए तो इसे नंगे हाथों से ना छुआ जाए क्योंकि इसके जिस्म में बिजली का करंट मौजूद होता है जो छूने वाले शख्स के जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि मुतासरा शख्स को अलग करने के लिए लकड़ी, कागज़ या प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए। ये ख्याल रखा जाए कि अलग करते वक्त जिस जगह दूसरा शख्स खड़ा हो वो गीली ना हो बल्कि खुश्क जगह पर खड़े होकर ये करना चाहिए। आखिरी सवाल लिखें, कुत्ते और सांप के काटने की सूरत में फौरी तौर पर कौन कौन से इक़दाम करने चाहिए? सफ़ा 23 पे है इसका जवाब। सबसे पहले डसे जाने की जगह से ज़रा ऊपर कसकर पट्टी बांधी जाए, फिर इससे थोड़ा सा ऊपर और इस पर इससे कुछ और ऊपर कसकर मज़ीद पट्टियाँ बांधी जाएं। ठीक है, एक पट्टी तो जहाँ काटा है उससे थोड़ा ऊपर और बाकी पट्टियाँ उससे ऊपर करके बांधनी चाहिए। इसके बाद डसे जाने की जगह पर 2.5 सेंटीमीटर के करीब बड़ा गहरा चीरा लगाया जाए ताकि जहरीला खून बाहर निकल आए। फिर ज़ख़म में पोटाशियम परमैंगनेट भर दिया जाए जिसको अवाम पंकी भी कहते हैं। इस बात की एहतियात की जाए कि ज़ख़म पर पट्टी या रुई वगैरह ना बांधी जाए और इसके बाद फ़ौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। हाँ जी, यहाँ पर हमारी मश्क एकम मुकम्मल हो गई है। जल्दी से कंप्लीट कर लें, शाबाश। मैंने आपको साथ साथ किताब पे भी सवालों के जवाबात के निशान लगवा दिए हैं। आगे हम करेंगे फ़ेल की किस्में। कौन कौन सी होती हैं फ़ेल की किस्में? हाँ जी, मायनों के लिहाज से फ़ेल की 2 किस्में हैं। मायने के लिहाज से फ़ेल की 2 किस्में हैं। मायने के लिहाज से फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी। ठीक है, अब फ़ेल लाजिम क्या होता है? वो फ़ेल जिसमें मफ़ूल ना हो, गोया फ़ेल और फ़ाइल मिलकर मायने पूरे कर देते हैं। ठीक है, फ़ेल क्या, फ़ाइल कौन होता है? काम करने वाला। मफ़ूल जिस पर काम हो रहा हो और फ़ेल जो काम है। ठीक है, कोई भी काम है जो फ़ेल होता है।
اب انہوں نے کہا ہے کیا کہا ہے کہ وہ فعل جس میں مفعول نہیں ہوتا فعل اور فاعل مل کر معنی پورے کر دیتے ہیں. جیسے قمر آیا, قمر یہاں پر فاعل ہے اور آیا فعل ہے. کریم گیا, کریم کیا ہے؟ شاباش, کریم فاعل ہے اور گیا فعل ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر فعل اور فاعل ہی مل کر کام پورا کر دیتے ہیں. ان جملوں میں مفعول کے بغیر بھی جملہ مفہوم ہمیں سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور فعل متعدی کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو مفعول کے بغیر پورے معنی نہ دے. گویا یہ وہ فعل ہے جسے صرف فاعل ہی نہیں مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فعل متعدی کیا ہے؟ جسے فعل اور فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو. جیسے سعید نے خط لکھا. ٹھیک ہے, سعید جو ہے وہ یہاں پہ فاعل ہے, لکھا فعل ہے, اور مفعول کیا ہے اس میں؟ خط. خط پہ کام ہو رہا ہے نا, خط لکھا. پروین نے کھانا پکایا, یہاں پہ مفعول کیا ہے؟ کھانا. دھوبی نے کپڑے دھوئے, یہاں پر کپڑے اگر ہم نکال دیں گے تو جملہ تو پورا نہیں نہ ہوگا. دھوبی نے دھوئے, کیا دھوئے؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم کپڑے لگائیں گے جو کہ مفعول ہے. ان جملوں میں اگر مفعول خط کھانا کپڑے نکال دے تو جملہ پورا مفہوم ادا نہیں کرے گا. یعنی سعید نے لکھا, پروین نے پکایا, دھوبی نے دھوئے, نامکمل مفہوم والے جملے بن جائیں گے کیونکہ ان جملوں میں مفعول موجود نہیں ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا چیز لکھی, کیا پکائی اور کیا دھوئی. ٹھیک ہے, اب آپ کو مشق 6 حل کرنی ہے اس تعریف کی مدد سے. ہاں جی, جیسے نیچے دیے گئے جملوں میں سے فعل لازم اور متعدی کے جملے الگ الگ کریں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے جملہ لکھیں آندھی آئی. یہ کیا ہے؟ آندھی کیا ہے اور آئی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آندھی جو ہے یہاں پر فاعل ہے اور آئی فعل ہے. تو یہ کیا ہے؟ فعل. ہاں جی شاباش, فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ یہ فعل لازم ہے کیونکہ اس میں مفعول نہیں ہے. میں نے کل کبڈی دیکھی, یہ کیا ہوگا؟ لازم یا متعدی؟ شاباش, یہ متعدی ہے کیونکہ اس میں مفعول بھی ہے. بادل گرجا, ہاں جی یہ لازم ہے. سرور بکرا خریدے گا, اب یہاں پر سرور جو ہے وہ فاعل ہے, خریدے گا فعل ہے اور مفعول اس میں کیا ہے؟ بکرا ہے. ٹھیک ہے, شاباش. آگے ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں, یہ بھی فعل متعدی ہے. فقیر ہنسا فعل لازم ہے. لڑکے جاگے, اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, سوال مشق 6. اس کے بعد ہے ہمارے پاس مشق 5 ہم نے کر 6 ہے, اس کے بعد مشق 7 ہے ہمارے پاس. اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان. ہاں جی, اسم ظرف مکان کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو جگہ یا مقام کے معنی ظاہر کرے. جیسے گھر, چوک, بازار, اسکول, مارکیٹ. ٹھیک ہے, یہ سارے کیا ہیں؟ مکان ہیں, مطلب یہ کوئی جگہیں ہیں, تو ان کو ہم اسم ظرف مکان کہتے ہیں. اسم ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو کسی وقت کو ظاہر کرے. مثلا جیسے صبح, شام, منٹ, گھنٹہ, دوپہر, رات, جو کسی زمانے کو ظاہر کرے. اسی طرح اب آپ نے مشق 7 حل کرنی ہے. مشق 7 میں سب سے پہلے ہفتہ ہے. ہفتہ کیا ہوگا؟ مکان ہے یا زمان ہے؟ ہاں جی, یہ کوئی جگہ ہے یا مقام ہے؟ جگہ ہے یا کوئی مکان وغیرہ ہے؟ زمانہ ہے یا کوئی مکان ہے؟ ہاں جی, ہفتہ کیا ہوگا؟ یہ اسم ظرف زمان. دوپہر کیا ہوگا؟ ہاں جی, دوپہر بھی زمان میں آئے گی, سیکنڈ بھی زمان میں آئے گا. چمن, چمن کوئی جگہ ہے نا, تو یہ کیا ہوگا؟ مکان ہوگا. رات, بیٹھک, گلی, گھنٹہ, غسل خانہ, آرام گاہ. ٹھیک ہے, یہ تعریف آپ اچھے سے یاد کریں اور پھر آپ یہ مشق 7 حل کریں. ہاں جی, اب آپ لوگ ڈائری نکال لیں. آپ نے ڈائری میں آج کی تاریخ لکھنی ہے, مضمون اردو لکھنا ہے, اور آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ گھر کا کام کی کاپی پر کسی حادثے کا آنکھوں دیکھا حال لکھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہاں آپ نے کیا کیا دیکھا, کیسے حادثہ ہوا, پھر وہاں پہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے جب کوئی حادثہ ہو جائے. ہاں جی, یہ سب کچھ آپ نے ڈیٹیل میں, تفصیل میں آپ نے اپنی گھر کا کام کی کاپی پر لکھنا ہے. اگلے لیکچر میں ہم کریں گے سبق پاکستان کے فوجی اعزازات. آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے, بہت اچھا اور معلوماتی سبق ہے. یہاں پر ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ.